علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ احباب، جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی اہمیت اور اس کی جو عظمت ہے اس سے بالعموم خود اہل پاکستان ناآشنائی محض ہیں، تو اس پہ ہم کچھ روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کو موجودہ سیاسی ماحول میں پاکستان کی مرکزیت کا بارے میں آپ کو معلوم ہو سکے۔ عام طور پہ لوگ اپنے اس کو ہم اہمیت نہیں دے پا رہے پاکستان کو، کہ پاکستان کی پوری دنیا میں کیا اہمیت و مرکزیت ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے لوگ قطعاً نہ ان کو تیار کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو اس بارے میں کوئی شعور و آگہی ہے، بلکہ ایک احساس کمتری میں دائم مبتلا رکھا گیا ہے کہ ہم تو ایسے، ہماری قوم ایسی، ہم یوں، ہم وہ وغیرہ۔ تو آج ہم ریاست پاکستان کے باب میں بات کریں گے، پھر اگلی ویڈیو میں جو پاکستان کی قوم کی عظمت ہے اس کی بات کریں گے۔ پاکستان وہ علاقہ ہے جو دنیا کی 3 بڑے مذاہب کا مرکز و محور ہے۔ اس کے سمجھ لیں خانہ کعبہ، مکہ مدینہ، یہ اس طرح کے متبرک مقامات میں سے ایک ہے۔ وہ بتانے کے لیے ہم آج آپ کو اس کی جغرافیائی اہمیت آپ نے مختلف زاویوں سے دیکھی ہوگی، لیکن مذہبی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ پاکستان اہل ہند کے لیے، یعنی ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سجدہ گاہ ہے، پاک جگہ ہے، یہ استھان ہے۔ ہندی میں استھان کہتے ہیں کسی پاک مذہبی مقام کے لیے، لیکن فارسی میں جب جاتے ہیں تو 2 چشمی ہے نہیں ہوتے وہاں، جس کو کہتے ہیں ہائے مخلوطہ، تو وہ اس میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ 2 چشمی ہے ہٹنے سے وہ صرف استان رہ گیا، یعنی کہ جگہ کے معاملے میں، اور اس میں تبرک یا متبرک ہونے کا پہلو بھی نہیں ہے فارسی میں، لیکن ہندی میں استھان بہت ہی مقدس جگہ کے معاملے میں آتا ہے۔ تو پاک کا مطلب ہی پاک ہے، اور استھان میں مزید پاکیزگی کا پہلو آ جاتا ہے، تو پاکستان یا پاک استھان تو یہ ان کے لیے بہت ہی مقدس بلحاظ نام عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ہندوؤں کا جیسا کہ قبل مسیح سے ہے ہندوؤں کا مذہب، تو جب پاکستان کو تو ابھی 75 سال ہوئے ہیں معرض وجود میں آئے ہوئے، 75.5 سال، لیکن یہ جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ ان کے لیے سجدہ گاہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ جو ہند ہے یا انڈ ہے یا سندھ ہے، اصل میں دریائے سندھ کے قرب و جوار کی جو تہذیب ہے، جو مذہب ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ سندھ ہے۔ دریائے سندھ کے دونوں طرف جو آبادی چلتی، تو پہلے جیسے ہم 7 بر اعظموں کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں دنیا کی، تو اس زمانے میں دنیا کی تقسیم تھی دریائے سندھ سے ادھر کی دنیا اور دریائے سندھ سے ادھر کی دنیا، دریائے نیل سے ادھر کی دنیا اور دریائے نیل سے ادھر کی دنیا، اور دریائے آمو یا ماوراء النہر سے اوپر کی دنیا اور اس سے نیچے کی دنیا، باقی نیچے تو سمندر ہے۔ تو یہ دنیا کی تقسیم ان 3 دریاؤں سے ہوتی تھی، تو ان تینوں میں بھی دریائے سندھ میں مذہبی پہلو بھی وارد ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھگوت گیتا جو ان کی مقدس ترین کتاب ہے ہندوؤں کی، وہ دریائے سندھ کے کنارے پہ بیٹھ کر لکھی گئی، تو اس لیے اس کا تقدس، اس کے جو ہے پاکیزگی ان کے لیے بہت ہی بلند و بالا ہے۔
اور یہ جو گنگا اور جمنا ہے یہ سیکنڈری پاکیزگی پہ آتے ہیں، اور پہلے اس کو یہ لوگ سندھو ندی کہتے ہیں۔ ہندی میں دریا کو ندی کہتے ہیں، فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں، عربی میں بحر کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نہر کہتے ہیں دریا کو۔ تو اردو میں اس کے مختلف مفاہیم ہیں۔ تو ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے یہ ایک سمجھ لیجئے سجدہ گاہ ہے۔ اسی طرح سکھوں کے لیے جیسے وہ گردوارہ بنایا گیا ہے ان کا سیالکوٹ کے قریب، نارووال کے قریب، تو وہاں آخری 29 سال جو ہے ان کے بزرگ جو تھے وہ وہیں رہے، اور وہیں ان کی تدفین کا یا جلانے کا عمل جو ہے وہ ہوا۔ تو اس لیے سکھ حضرات کے لیے بھی یہ تقدس اور اس کی علامت ہے۔ بدھزم جو ہے اس کی جو ہے اس کا جو سب سے بڑا مقدس پگوڈا ہے وہ کہلاتا ہے بہیمالا، جو انتہائی مقدس ان کا اسٹوپا ہے، اور وہاں دور دور سے لوگ جو ہیں اس کے عبادت، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد جگہ ہے کہ یہاں خوابیدہ بدھا کا اسٹیچو یا اس کی شبیہ برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں کہا جاتا ہے کہ جو انہیں نروان حاصل ہوا وہ حاصل ہوا اس درخت کے نیچے، جو کہ سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ تو ایوب خان صاحب کے دور میں اس درخت کی ایک شاخ لا کے یہاں اس کو اگایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ ابھی اب درخت بن چکا ہے، میوزیم میں، ٹیکسلا میوزیم کے احاطے میں وہ درخت ہے۔ تو اب کسی کو سری لنکا بھی جانے کی ضرورت نہیں، بدھا کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ مقدس مقام ہوں گے۔ تو دنیا کے 3 بڑے مذاہب، بدھا اور ہندو مت، اس کا یہ مرکز و محور ہو۔ اب رہا اسلام، تو اسلام میں یہ چوتھی مقدس جگہ اس طرح بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ، مدینہ شریف، اور اس کے بعد فلسطین، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پہ بننے والا یہ ملک پاکستان ہے۔ تو اس لحاظ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے تقدس کا باعث جو ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تو ایک کتاب کی لکھنے کی وہ ہیں کہ اس میں پوری کتاب لکھی جائے، لیکن مختصراً میں نے اشارے کیے ہیں، اور آپ لوگ یقیناً اس تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پاکستان کی جو قوم ہے جنہوں نے یہ ملک بنایا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیوں پوری دنیا کی اقوام میں عظیم قوم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ فی الحال آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔